پہلے آپ سے یہ پوچھوں گا کہ آج جو الیکشن کمیشن نے فیصلہ سنایا منرف اراکین کے بارے میں، تو آپ کیا کہتی ہیں اس میں؟ میں الیکشن کمیشن کا فیصلہ نہیں پڑھا، کیونکہ صرف یہ سنا ہے کہ ڈی سیٹ ہو گئے منحرف اراکین. تو مجھے نہیں پتا کہ الیکشن کمیشن نے کن بنیادوں پر کن میرٹس پر جو ہے ان کا فیصلہ کیا ہے، تو یہ مجھے فی الحال پتہ نہیں ہے. اچھا، جو ابھی سابقہ وزیر اعظم عمران خان صاحب یہ کر رہے ہیں جلسے جلوس، اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ دوبارہ اقتدار میں آ کر بیٹھیں گے تو کیسے ان کو عوام چاہے گی، اور جو فیصلے انہوں نے 3.5 سالوں میں نہیں کیے وہ کیا دوبارہ کریں گے؟ میں تو اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ ہماری قوم کو ہدایت دے، ہماری قوم کو ہدایت کی روشنی دے، بصیرت دے. ہماری قوم جو ہے وہ لینڈ کروزروں سے متاثر ہونا چھوڑ دے، ہیلی کاپٹروں سے متاثر ہونا چھوڑ دے. یعنی آکسفورڈ یونیورسٹی سے پڑھا ہوا ہے، وہاں پہ پڑھائی کی بھی ہے یا کیا کیا ہے، سی کلاس میں پاس کیا، ڈی کلاس میں پاس کیا ہے، فیل ہوا ہے. انہوں نے ان چیزوں سے متاثر ہونا چھوڑ دے. ان کی پرفارمنس اگر آپ دیکھ لیں تو تینوں نے کرپشن کیا، ریکارڈ کرپشن. پی ٹی آئی نے، نون لیگ نے، پیپلز پارٹی نے قرضے لیے بے تحاشا. مقروض کے قوم کا بچہ جو ہے وہ آج آئی ایم ایف کا غلام ہے. آپ کی معدنیات آپ کی نہیں ہیں، وہ ان کی ہیں. آپ کے ہر چیز ان کے، آپ کے سارے فیصلے ان کے. آپ کا ملک میں سیکیورٹی بھی آپ کی جو ہے وہ یہ سارے سیکیورٹی رسک ہیں. قرضے کہاں چلے گئے؟ قوم پر خرچ ہوئے، آپ کی تعلیم پر خرچ ہوئے. ان کے بچے تو لندن میں پڑھ رہے ہیں، زرداری نواز اور عمران نیازی کے، تینوں کے بچے، یعنی بچے مطلب سارا مستقبل باہر ہے. یہ تو کسی وقت بھی ملک سے بھاگ سکتے ہیں. تو بات یہ کہ ہم اس ملک میں رہنے والے ہیں، جینے مرنے والے ہیں. ہم نے اب ان چیزوں سے، ہیلی کاپٹروں سے، لینڈ کروزروں سے، مریم نواز کا محل سے نکلنا، عمران نیازی کا محل سے نکلنا، ہم یہ کیا کہتے ہیں بلاول زرداری کا محل سے نکلنا، ان چیزوں سے متاثر ہونا چھوڑ دیں. پاکستان کے نوجوان اخلاقی طور پر تباہ ہو چکے ہیں. کوئی پاکستان میں ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس میں پاکستان سب سے نیچے ہے، اور پی ٹی آئی حکومت میں اور بھی نیچے چلا گیا. یعنی افغانستان جو ہے وہ ہم سے اوپر ہے اس وقت لٹریسی ریٹ میں. شرم کی بات ہے کہ پی ٹی آئی حکومت میں افغانستان جو ہے وہ لٹریسی ریٹ میں ہم سے زیادہ ہے. اچھا، جو ابھی یہ امپورٹنٹ حکومت چلو جو ابھی جو اس اقتدار میں بیٹھی ہے، انہوں نے بھی تو معیشت کا آتے جو بیڑا غرق کیا، جو ریٹس انہوں نے آپ کیا، تو کیا آپ کو کیا لگتا ہے یہ مہنگائی کنٹرول کر پائیں گے بالکل، یا یہ اقتدار میں رہیں گے؟ پرانے چور واپس آ گئے ہیں. پی ٹی آئی نے اتنی کرپشن کی ہے کہ لوگ پرانے چوروں کی چوری بھول گئے. کہ پرانے چوروں کو واپس اپنی حکومتوں پہ بات کرنے کی جرت پیدا ہو گئی. بلاول بھی بات کر رہا ہے، مریم بھی بات کر رہی ہے. انہوں نے خان اتنی صاحب تو کہتے کرپشن ہیں کی، رجیم چینج ہوا ہے میرے خلاف. کچھ بھی نہیں ہوا. پاکستان میں اگر آپ، یہ خان صاحب نے جو معیشت کا بیڑا غرق کیا پاکستان میں، تعلیم پر کوئی توجہ نہیں دی. کہہ رہے تھے نا کہ تعلیمی ایمرجنسی نافذ کریں گے، آکسفورڈ کے لیول پر تعلیم کو لے کر آئیں گے. ہمارا نوجوانوں کو صرف گالیاں سکھائی ہیں، اور تو تعلیم میں کوئی آپ کو چینج نظر نہیں آیا. ہمارا نوجوان کچھ بھی نہیں بن سکتا ہے، نہ انجینئر بن سکتا ہے، نہ وہ خلا پر ریسرچ کر سکتا ہے، نہ وہ زمین پر ریسرچ کر سکتا ہے. آپ کے ملک کو تباہ کر دیا ہے. یہ کون سا ایجنڈا ہے؟ یہ تو بیرونی ایجنٹ ہے. ان کی فورن فنڈنگ کیس جو ہے یہاں پہ چل رہا ہے. فورن فنڈنگ میں یہ جو انہوں نے کام کیا کہ کسی بھی ملک کو تباہ کرنا ہو، نوجوانوں کو تباہ کر دو، معیشت کو تباہ کر دو، اور ساری چیزیں جو ہے وہ گروے رکھوا دو. تو یہ کون سی آزادی کی بات کرتے وہ ہیں؟ تو کون کہتے سی ہیں ہم تو غلامی کی آزاد بات؟ ہونا چاہتے ہیں، خان نہیں، صاحب کہتے تو خان صاحب نے کتنے قرضے لیے آئی ایم ایف سے؟ آپ کی موٹر وے اور سڑکیں آئی ایم ایف کے پاس گروے رکھوا دی ہیں خان صاحب نے. پچھلوں کے بھی ریکارڈ توڑ دیے بغیرتی میں. یعنی آپ کے جو سڑکیں ہیں، موٹر ویز ہیں، سرکاری بلڈنگز ہیں، وہ بھی آئی ایم ایف کے پاس گروے رکھوا دی. تو پاکستان کا بچہ اس وقت آئی ایم ایف کا غلام ہے. آپ کی معدنیات ان کے پاس رکھوا دی. ہیں اگر فرض کریں لانگ مارچ ہوتا ہے، لانگ خان مارچ کے صاحب نے بعد تعلیم پر کوئی توجہ نہیں دی، زرداری نے تعلیم پر کوئی توجہ نہیں دی، نواز شریف نے تعلیم پر کوئی توجہ لیکن نہیں دی. اقتدار میں تو یہ تینوں آپ ہی ہیں نا کو شروع سے، یہ پاکستان تو کے یہ پاس، کیسے مستقبل چینج مجھے کرنا ہے ہم اسی نے؟ پر رونا آ رہا ہے پاکستانی قوم پر کہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں بچا. لیکن آپشن انشاءاللہ ہے، اور وہ ہے میری پارٹی جماعت الصفا کا. عائشہ گلالئی اگر اپنے ذاتی مفادات کے لیے کام کرتی تو وہ پی ٹی آئی میں آپ بھی منسٹر تو ہوتی. پہلے دور میں پیپل پارٹی اور پی ٹی آئی میں کے ساتھ. منسٹر ہوتی آج. یہ جو منحرف اراکین کو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ تو فوراً دوسری پارٹیوں میں بیٹھ کے اور ٹکٹیں بھی کنفرم کروا لی. عائشہ گلالئی نے کوئی ٹکٹ کنفرم نہیں کی. میں نے ہمیشہ کہا کہ یہ تینوں ایک جیسی پارٹیاں ہیں، یہ کرپٹ ہیں، یہ جھوٹی ہیں، یہ منافق ہیں. ریاست مدینہ کا نام استعمال کرتے ہیں. ریاست مدینہ آپ کو پتہ کیا تھا؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے انہوں نے 3.5 سال حکومت کی. یہ باقیوں نے بھی 3-4 سال حکومت کی. عمر بن عبدالعزیز نے 2.5 سال حکومت کی. شاہانہ، وہ ایک شاہی خاندان سے تعلق رکھتا تھا، امیت ڈائنیسٹی سے تعلق رکھتا تھا. اس کی بیوی جو تھی وہ فاطمہ، وہ عبد الملک بن مروان کی بیٹی تھی. وہ خلیفہ کی بیٹی. جیسے ہی یہ آئے، شاہانہ زندگی ترک کی، اور اپنے سارے جو قیمتی اشیاء ہیں، بیوی کے زیورات ہیں، وہ سارے سرکاری خزانے میں جمع کروا دیے کہ قوم کو ضرورت ہے. انہوں نے کیا کیا؟ توشہ خانہ سے بھی گفٹس لے لیے. قوم بجائے یہ کہ اپنے سارے جو قیمتی محلات یہ بیچ کر، ماضی حقیقت میں یہ تو سب کرتے رہے ہیں، آپ جتنا تو بھی یہ پاکستانی قوم کو اللہ ہدایت کرے
कि ये लैंड क्रूजरों से मुतासर होता है। ये हेलीकॉप्टरों पे आ रहे थे, जा रहे थे, नवाज शरीफ भी आ रहा था, जा रहा था, इमरान नियाजी भी जा रहा था, आ रहा था हेलीकॉप्टरों पर। कौम जो है वो साइकिल पे आ गई, साइकिल खुदकुशियाँ करी गुर्बत की वजह से, बच्चे बेच रहे हैं वालदैन। तो कौम खुद देखे, लोड शेडिंग के तीनों जिम्मेदार हैं। और ये आज़ादी गुलामी की पीटीआई बात करती है। IMF के पास आपने सारे दुनिया का कोई मुल्क नहीं बचा जिसके से आपने भीख ना मांगी हो। हर मुल्क से भीख ली, भीख हर तो जी मुल्क से हुकूमत भी लेने गई थी, इनको मिली नहीं है। हर मुल्क से कर्जा लिया। कर्जा कहाँ चला गया? क्वेश्चन ये है, कर्जे का जवाब देना। कर्जा ये जो अरबों हजारों अरबों का कर्जा 3.5 सालों में लिया, ये कहाँ चला गया? ये कौम पर तो खर्च नहीं हुआ, कहाँ किसकी जेब में चला गया? और सारे चोरों को बिठाकर कैबिनेट में, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे वो जरदारी हो, चाहे इमरान नियाजी हो, ये तीनों चोरों को बिठाकर जो है वो चोरी दूसरे पर सिर्फ इल्ज़ाम लगाते हैं, दूसरे को जेल में बंद करते हैं, खुद सब कुछ माफ़ होता है। तो कौम ये देखे कि IMF, आपकी मदनियात, आपके नौजवान ये बैरूनी एजेंट हैं, ये तीनों बैरूनी एजेंट हैं। ये इन्होंने आपके नौजवानों को तबाह कर दिया। इनका एजेंडा बैरूनी पूरा हो गया। फॉरेन फंडिंग जो केस चल रहा है ना, वो फॉरेन फंडिंग इनको इसलिए हुई थी कि पाकिस्तान के नौजवानों को तबाह कर दो, तालीमी निज़ाम को तबाह कर दो, और पाकिस्तान के किसान को तबाह कर दो, मीशत को कोई इंपॉर्टेंस ना दो, और इनके असास से बाहर नहीं, तीनों बाहर भाग जाएंगे। तो अभी क्या हुकूमत को क्या पैगाम देगी? आखिरी क्वेश्चन मेरा जी आपसे। हुकूमत को मेरा कोई पैगाम नहीं, मेरा तो पाकिस्तानी अवाम से लेना देना है। पाकिस्तानी अवाम को मैं कहती हूँ कि जमात-उस-सुफ़ा आपके लिए वाहिद ऑप्शन है। जमात-उस-सुफ़ा एक इस्लामिक विजन, मैं एक इस्लामिक स्कॉलर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने हमेशा हक़ और सच की बात की है। मैंने ज़ाती मफादात की सियासत नहीं की। 50 करोड़ की बात हुई, PTI ने, झूठों की जो सरदार है PTI, क्या आप हर इलेक्शन में अभी अपने कैंडिडेट खड़े तो करेंगे? मैं नून लीग के साथ, कौम ने देखा कि मुनहरिफ अराकीन तो नून लीग के पीपल्स पार्टी में फ़ौरन दूसरे दिन बैठ गए। आयशा गुलाली ना नून लीग के साथ बैठती है, ना पीपल्स पार्टी के साथ बैठती है, ना PTI के साथ। कौम के गद्दारों, कौम के मुजरिमों के साथ आयशा गुलाली नहीं बैठेगी। आयशा गुलाली मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखती है, उस्ताद की बेटी है, टीचर की बेटी है, उसको पता है कि मेरे कौम के मसाइल क्या हैं। इंशाल्लाह मैं तो आपके लिए खड़ी हूँ। आपने जमात-उस-सुफ़ा, जो कि एक इस्लामिक विजन रखने वाला पार्टी है, इस्लामी निज़ाम हुकूमत, इस्लामी निज़ाम मईशत वाली, और एक हकीकी आज़ादी वाली पार्टी है। इंशाल्लाह जमात-उस-सुफ़ा का साथ दें। अपने नौजवानों की अखलाकी तरबियत भी करेंगे, क्योंकि नौजवानों को PTI ने जिस तरह तबाह किया है, गालियाँ और गलीज़ गालियों पे उन्होंने लगा दिया है। कोई अखलाकियात नहीं पाकिस्तान में, कोई माँ बेटी की इज़्ज़त महफूज नहीं है, कोई शरीफ आदमी जो है वो गालियों से महफूज नहीं है। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान में नौजवानों को कारामद शहरी बनाएंगे पाकिस्तान का, ताकि कुछ मईशत पाकिस्तान की बढ़े। हमारे नौजवान हमारा मुस्तकबिल है, इनको इन तीनों पार्टियों ने तबाह कर दिया है। तो मोमिन बने, मोमिन बने। मोमिन जो है वो बेवकूफ़ नहीं होता, मोमिन गुमराह नहीं होता, मोमिन अहमक नहीं होता। अभी दोबारा आपको PTI ने ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया है, खुदारा ये तो आप अपनी बेवकूफ़ी उनको साबित कर रहे हैं। वो तो फिर आपको जो है वो एक नया नारा देने, आप पहले तब्दीली थी, अब आज़ादी हो गई। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया।